نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ حیات ہے۔ تقوی الہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے اور زندگی نکھرتی ہے اور سنورتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس کا آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ شاید متقی بن جاؤ۔ وہی تقوی الہی جو روزانہ نماز جمعہ میں، ہر نماز جمعہ میں خطبے میں تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، وہی تقوی الہی روزے کے مہینے میں مانگی گئی ہے کہ روزہ رکھو شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی الہی کی راہ پر چل پڑو۔ تو روزہ جو ہے وہ تقوی الہی سے قریب کرتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان خلوص سے یہ عبادت انجام دیتا ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کی جزا بھی خدا ہی دیتا ہے۔ اذان صبح سے اذان مغرب تک روزے سے رہنا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر تقوی الہی پیدا کرتی ہے۔ ہم تنہا ہیں لیکن وہاں پہ بھی خدا کو محسوس کر رہے ہیں، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ روزہ جو تم سب پر فرض کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تقوی الہی کو حاصل کر سکو، شاید کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ ادھر رمضان المبارک کا اعلان ہوتا ہے کہ چاند ہو گیا، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن زیادہ ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، رمضان المبارک میں کار خیر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، ہر نیکی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں نماز کا قیام ہے کہ جماعت ہو جائے، کہیں پر افطار کا انتظام ہے کہ مومنین کی افطاری کا انتظام کرا دیا جائے، کہیں پر غریبوں کے راشن بھرائے جا رہے ہیں، کہیں پہ راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ قرآن کا درس لگایا جا رہا ہے، کہیں پہ تلاوت قرآن کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو رمضان المبارک میں اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے ذریعے سے ہی، اس روزے کے ذریعے سے تم پرہیزگار بن سکتے ہو، متقی بن سکتے ہو، تقوی الہی سے قریب ہو سکتے ہو۔ اور اس کو انسان محسوس بھی کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو لیکن وہ روزے دار ہے، کوئی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو لیکن وہ روزے دار ہے، تنہا ہے پھر بھی روزے سے ہے، سب کے سامنے ہے پھر بھی روزے سے ہے۔ البتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم نیت کرتے ہیں کہ اذان صبح سے اذان مغرب تک میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور جو مبطلات روزہ ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک روزہ یہ ہے جو عام روزہ ہے جسے زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں،
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ فقط بھوک و پیاس تک ہے، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں روزے سے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، ہماری زبان روزے سے ہے یا نہیں ہے، ہمارے کان روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہماری زبان بھی روزے سے ہوتی تو اس زبان سے کسی کی برائی نہیں کی جا سکتی، کسی کو ستایا نہیں جا سکتا، کسی کی شان میں نازیبا کلمات ادا نہیں کیے جاتے، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس زبان سے غیبت نہیں کی جاتی، اس زبان کے ذریعے سے لڑایا نہیں جا سکتا۔ یہ زبان بڑی عجیب شے ہے، جس میں ہڈی تو نہیں ہے لیکن ہڈیوں کو توڑوا دیتی ہے۔ یہ زبان اگرچہ 32 دانتوں کے بیچ میں رکھی گئی ہے لیکن یہ زبان 32 نکالوا دیتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی چیز کون ہے؟ کہا زبان۔ کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا یہی زبان۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز اچھی بھی ہو اور سب سے اچھی ہو، اور ایک ہی چیز بری بھی ہو سب سے بری بھی ہو، ایسا کیسے؟ کہ یہی زبان اگر سوچ سمجھ کر استعمال کی جائے تو یہی زبان دو لوگوں میں نفرتوں کو مٹا کر دوستی کی راہ پہ لے آتا ہے، اتحاد پیدا کر دیتا ہے، بھائی چارگی قائم کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے، ہمدردی، سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی زبان اگر کسی کو جو ہے پیار اور محبت سے صلح کرا دی جائے تو یہی زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن یہی زبان اگر جو ہے دو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرا دے تو یہی زبان سب سے بری چیز ہے، اور یہی زبان اگر دو لوگوں میں صلح کروا دے تو یہی زبان سب سے اچھی چیز ہے۔ یہی زبان اگر ہمیں دین کی راہ میں چلے، اسلام کی راہ میں چلے، تبلیغ دین میں چلے، مدح اہل بیت میں چلے، ذکر خدا میں چلے، تسبیح پروردگار میں چلے تو یہی زبان بہت اچھی ہے، اور یہی زبان اگر ذکر خدا سے محروم ہو، تلاوت قرآن سے محروم ہو، مناجات سے محروم ہو، دعاؤں سے محروم ہو تو یہی زبان سب سے بری چیز ہے۔ تو ایک روزہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس والا روزہ ہے کہ ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، یہ روزہ ہے۔ لیکن ایک روزہ وہ ہے جو ان تمام شرائط کو تو عمل میں لایا جا رہا ہے کہ ہم مبتلات روزہ سے دور رہیں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، دوسری چیزوں کی طرف دیکھیں گے نہیں جو مبتلات روزہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اندر کمال پیدا کریں گے، اپنے کو نکھاریں گے، سنواریں گے، بنائیں گے، تقوی الہی لائیں گے، اور یہ روزہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہارا کان بھی روزے سے ہو، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ جب ہم روزے سے ہوں تو زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس زبان کو احساس دلائیں کہ اگرچہ تمہارے زبان میں ہڈی نہیں ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں ہو، لیکن یہ زبان اس وقت چلے گی جب تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی ہوگی۔ تو ہم اپنی زبان کو بھی روزے دار بنائیں کہ بولنے سے پہلے سمجھیں، بیان کرنے سے پہلے غور و فکر کریں، کہنے سے پہلے سوچیں کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا کرانے جا رہے ہیں، کہاں زبان استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو یہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے سے تو ہیں لیکن ہر نظارے کر رہے ہیں، ہر چیز پر نگاہ جمائے بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم حلال و حرام کا خیال نہیں کر رہے ہیں، صحیح و غلط کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ روزہ
ان لوگوں کا روزہ ہو جائے گا جو بھوکے پیاسوں کا روزہ ہے۔ لیکن اگر روزے کو خاص بنانا ہے تو زبان کو، آنکھ کو احساس دلائیں کہ ہر جگہ تمہاری نگاہ نہیں ٹھہر سکتی، ہر منظر کو نہیں دیکھ سکتے، ہر سین کو نہیں سین کر سکتے، ہم روزے سے ہیں۔ اپنے کان کو روزے دار بنائیں، ہم کسی کی بات نہ سنیں۔ مسجدوں میں بیٹھنا ثواب ہے، جب تک آپ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہیں ثواب ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ کچھ بھی نہ کریں، آپ دعا نہ پڑھیں، تسبیح نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، مسجد میں بیٹھیں انتظار میں نماز کے، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کی غیبت شروع کر دی گئی تو پھر اب یہ ثواب کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ غیبت سننے والا بھی گنہگار ہے، غیبت کرنے والا بھی گنہگار ہے، لیکن معاشرہ اتنی برائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے کہ جب تک زبان سے کسی کی برائی نہ کر دو تب تک مزہ ہی نہیں آتا، جب تک ہماری نگاہ ہر طرف نہ اٹھے مزہ ہی نہیں آتا، جب تک جو ہے کسی کی غیبت، برائی، اسٹوری، راز سن نہ لیں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اگر جو ہے ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری زبان روزے سے ہوگی تو ہمیں بچنا پڑے گا۔ غیبت یوں بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اپنے کان کو احساس دلائیں کہ ہم روزے سے ہیں، اپنی آنکھ کو احساس دلائیں کہ ہم روزے سے ہیں، اپنی زبان کو احساس دلائیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ثابت کرے کہ یہ روزے سے ہے، روزے کے ساتھ اس کا اعضاء و جوارح بھی یہ گواہی دے کہ روزے سے ہے۔ یہ خاص روزہ ہے۔ اور ایک روزہ وہ ہوتا ہے جس منزل پر انسان پہنچنے کے بعد فقط خدا کو یاد کرتا ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے یہ فقط خدا کی رضا کے لیے ہے، یہ خدا سے قریب ہونے کے لیے ہے، اس کی جزا فقط خدا سے چاہیے۔ اور جب وہ خدا کے لیے کرتا ہے تو پھر لوگ تعریف کریں یا نہ کریں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر انسان خدا کے لیے کرتا ہے تو اس کی افطاری پر کوئی دھیان دے یا نہ دے وہ خدا کے لیے کر رہا ہے۔ ہماری افطاری اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن خدا کے لیے ہو تو انسان مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ حابیل و قابیل کی قربانی آپ کو یاد ہے کہ ایک نے جو ہے سوچا کہ موٹا تازہ دمبا وہ قربان کریں، اور ایک نے سوچا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کریں، ایک نے سوچا نام ہونا چاہیے، ایک نے سوچا کام ہونا چاہیے، ایک نے سوچا کہ بس ہمارے ہی دولت نکلنی تھی، ایک نے سوچا جو کچھ ہے وہ تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ دونوں کی نیتیں الگ تھیں، دونوں کا جذبہ ایک تھا، دونوں کا خیال الگ تھا، دونوں کا عمل الگ تھا، دونوں کی نیت الگ تھی۔ پروردگار عالم نے اس کو قبول کر لیا جو خدا کے لیے تھا، خدا کی رضا کے لیے تھا، خدا کے لیے تھا، اور یہ فرمایا کہ ہم متقیوں کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ تو ہم اس ماہ مبارک میں جو بھی کسی کی امداد کر رہے ہیں، جو بھی کسی کو افطار کرا رہے ہیں، اس میں اگر ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام اگرچہ ہمارا چھوٹا ہے لیکن ہم مطمئن ہیں، ثواب عظیم ہے، قبولیت کی ضمانت ہے، آپ کو سکون مل جائے گا کہ ہم نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے۔ لیکن اگر تقوی الہی نہیں ہوا، قربت الہی نہ رہا،
تو آپ چاہے جتنی افطار کرا لیں نہ خود مطمئن ہوں گے اور نہ خدا کی راہ میں مطمئن ہوں گے۔ تو وہ عمل جو خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہاں پر نیت دیکھی جاتی ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ روزہ تقوی الہی سے قریب کرنے والا ہے، اور تقوی الہی سے بندے قریب ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ وہ جو نماز صبح میں مسجدیں خالی رہتی تھیں، رمضان المبارک میں نماز صبح میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ پہلے اذان ہو جاتی تھی، لوگ نہیں آتے تھے، اب اذان سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تقوی الہی، یہ ان کے جذبہ ایمانی میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، یہ خدا کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تقوی الہی ہے جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فقط ایک مہینے کے متقی نہ بنیں۔ یہ تقوی الہی فقط ایک مہینے کا نہ ہو، بلکہ یہ رمضان المبارک جس میں ہماری پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، عمل بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، نیت پاک و صاف ہو جاتی ہے، اس کو آپ ہمیشہ جاری رکھیں۔ پروردگار عالم نے جیسے اس مہینے میں ہماری تربیت کی ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے شیطان کو اس مہینوں میں قید کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کبھی مسجد نہیں آتا وہ رمضان المبارک کو بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی قید سے آزاد کیے گئے ہیں۔ 11 مہینے قید میں نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن اس مہینے میں پروردگار عالم نے جو ہے شیطان ہی کو قید کر دیا ہے کہ تم نے ہمارے بندے خاص کو 11 مہینے قید میں رکھا کہ ابھی کہاں نماز میں جا رہے ہو، ابھی تو اذان ہوگی، ابھی تو خطبہ ہوگا، ابھی تو اتنی دیر خطبہ چلے گا، ابھی کہاں مجلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، جشن میں بھی یہی ہوتا ہے، قرآن خوانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے، چلیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے، نام لکھ لیا جائے گا، حاضری لگ جائے گی۔ لیکن جو لوگ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، جو شیاطین کے قید سے آزاد ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کر لوں۔ ایک بندہ جو ایک صفحہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو پورا پارہ پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک آیت پڑھنے کا مطلب اس مہینے میں ایک ختم قرآن ہے۔ ایسا موقع کہاں ملنے والا ہے، ایسا آفر کہاں ملنے والا ہے؟ ہمیں موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہم مال میں آفر تلاش کرتے ہیں، ہم سپر مارکیٹ میں آفر تلاش کرتے ہیں کہ یہاں کوئی آفر ملے تو چاہے جتنی دور ہو جائیں گے، آفر ہے۔ پروردگار عالم نے رمضان المبارک میں بہت سے آفر رکھے ہیں۔ تم پورا ختم قرآن نہیں کر سکتے، ہم تم سے ایک کے بدلے پورا ختم قرآن کا ثواب دے رہے ہیں۔ ایک آیت تو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اس ایک بسم اللہ سے ہم ایک ختم قرآن کا ثواب دیں گے۔ ایک سورہ الحمد پڑھو، 7 آیتیں ہیں، ہم 7 ختم قرآن کا ثواب دیں گے۔ اس آفر کو قبول کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ اس آفر کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے شیاطین کو بھی جو ہے مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، اسے باندھ کر رکھ دیا ہے۔ اس مہینے میں وہ بہانے نہیں چل سکتے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان قید میں ہے۔ لیکن اگر ہم ہی شیطان کی محبت میں اتنا وہ جڑ جائیں، اس سے اتنا مس ہو جائیں کہ بس اسی کی راہ پہ چلنا ہے، تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔
اللہ نے بندگان خدا کو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں بنایا، اختیار دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم مختار بنو، تم آزاد بنو، تم اپنے لیے کچھ سوچو، تم اپنا مستقبل دیکھو۔ دونوں راستے اس دنیا میں اچھائیوں کے بھی ہیں، برائیوں کے بھی ہیں، حق پرستوں کے بھی ہیں، باطل پرستوں کے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، ایمان والا ہے، بے ایمانوں کا بھی ہے، عمل والا ہے، بے عملوں کا بھی ہے، خوش عقیدہ بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہے، دونوں راستے ہیں۔ ہمیں چوائس کرنا ہے کون سا چننا ہے۔ اگر تقوی الہی ہے تو ہم خدائی راستہ چنیں گے، ایمان والا چنیں گے، عمل والا چنیں گے، خوش عقیدہ، نماز روزے کی پابندی کریں گے۔ اللہ تمہیں مختار دیکھنا چاہتا، آزاد دیکھنا چاہتا، ورنہ اللہ چاہتا تو تمہیں مجبور بنا دیتا، جیسے ہوتا ہے آج کل۔ تو زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، موبائل میں ریفل ختم تو بند، مہینہ آیا تو لائٹ بل بند، کیوں؟ ریفل کراؤ، گیس بند، ریفل کراؤ۔ یہ کیا ہے؟ وہ مجبوری ہے، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو کر سکتا تھا۔ نماز پڑھو گے تو ہاتھ پیر چلیں گے، روزہ رکھو گے تو زبان چلے گی، انسان کرتا، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے آزاد بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، اللہ نے تمہیں اپنے اختیار سے چلنے کا راستہ دیا ہے۔ دونوں راستے رکھ دیے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک خدا رسول اور اہل بیت کا راستہ ہے، ایک دشمنان خدا اور دشمنان خدا رسول کا راستہ ہے۔ کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہو؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے پہ آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے۔ تو اس مہینے میں پروردگار کے بہت سے آفر ہیں جنہیں ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے ہم تلاوت قرآن کرتے رہیں، لیکن جب تلاوت قرآن کی بات آتی ہے تو یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ قرآن دیکھ کر زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ثواب الگ ہی ہے۔ یوں ہمیں سورہ یاد ہے، اس کا ثواب ملنے والا ہے، لیکن جو ثواب آپ کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کا ملنے والا ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو بندگان خدا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، آگے رکھ کر پڑھتے ہیں، نگاہ جما کر پڑھتے ہیں، متوجہ ہو کر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اس کی تلاوت کی وجہ سے اس کے والدین کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا یہ آفر ہمیشہ کا ہے قرآن کے معاملے میں، کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھو، اللہ تمہارے بھی گناہ معاف کرے گا، تمہارے والدین کے بھی گناہ معاف کرے گا۔ ہمارے والدین کیسے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی تمہاری تلاوت قرآن کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور وہی قرآن جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ پڑھنے، یہ بہار قرآن ہے، رمضان بہار قرآن ہے۔ ہر دعاؤں میں تذکرہ قرآن ملے گا۔ رمضان المبارک کی جتنی دعائیں ہیں اس میں کچھ چیزیں کامن ملنے والی ہیں۔ قرآن کی تلاوت، حج کی تمنا، حج کے لیے دعا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے لیے آمادگی، پورے مہینے کی دعاؤں میں شب قدر یاد دلائی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ نے شعبان میں خطبہ دے کر رمضان المبارک کے لیے لوگوں کو بیدار کیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، ایسے پورے رمضان میں شب قدر آنے سے پہلے بھی بیدار کیا جا رہا ہے، شب قدر گزرنے کے بعد بھی شب قدر کے لیے بیدار کیا جا رہا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن زیادہ پڑھیں، ایک آیت ایک ختم قرآن کا ثواب دے رہی ہے، اس سے اچھا آفر کیا ملنے والا ہے؟ ایک صدقہ و خیرات کئی گنا ثواب دینے والا ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے کام کریں، اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کروائیں، رحمتوں کی بارش کروائیں، ان کو یاد کریں۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس میں نیابت کر لیں۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس میں نیابت کر لیں۔ نماز شب پڑھ رہے ہیں، اس میں نیابت کر لیں۔ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، اس میں نیابت کر لیں۔ ہم اپنے ہر مستحب عمل میں اپنے والدین کو اور جتنوں کو چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں، یہ وہ ثواب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم سب زیادہ سے زیادہ کار خیر کر سکیں، اپنوں کے لیے اور اپنے والوں کے لیے کار خیر کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس مہینے میں پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، شیطان کی قید سے ہم سب کو آزاد فرمائے، ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما والجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور عبادت تبھی قابل قبول ہوتی ہے جب طہارت کے ساتھ ہو۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سے خدا چاہتا ہے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں وہ طہارت نہیں ہے۔ اسی لیے وضو رکھا گیا ہے، اسی لیے غسل رکھا گیا ہے۔ اگر انسان غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اس کا وضو بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیں وضو بھی آنا چاہیے اور ہمیں غسل بھی آنا چاہیے۔ یہ واجب غسل جو ہیں کیوں واجب ہوتے ہیں، یہ سبب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے غسل کو انجام دیا جاتا ہے وہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ نہاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن اگر اس نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے تو پھر اس کا غسل نہیں ہوا، اور جب غسل نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہوا۔ جب پاک نہیں ہوا تو اس کا وضو بھی بیکار جائے گا، اس کی نماز بھی بیکار جائے گی۔ جتنا کام کرتا جائے گا سب گنہگار ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، پاک و صافی نہیں ہے
تو جتنا مس کرے گا گناہ گار ہوگا، روضہ چومے گا گنہگار ہوگا۔ جہاں پاکیزگی کی شرط ہے تو پاک و صاف ہونا ضروری ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم وضو اور غسل کے احکام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس طریقے سے اسے بجا لائیں جس طریقے سے خدا رسول اہل بیت چاہتے ہیں۔ ورنہ کہنے والے تو کہیں گے کہ مولانا ہم روزانہ نہاتے ہیں، ہم بہترین طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وضو اس طریقے سے جس طریقے سے چاہا گیا ہے اس طریقے سے کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا ہاتھ پیر منہ دھل کے چلے آ رہے ہو۔ ہاتھ پیر منہ دھل لینا وضو نہیں ہے، وضو کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو شرائط بتائے گئے ہیں وہ بجا لانا ضروری ہے۔ وضو کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو پانی استعمال کرنے جا رہے وہ کسی کا اس پہ حق نہ ہو۔ اگر کسی کا چھینا ہوا ہے کہ بھائی وضو کرنا ہے اور تمہارا پانی ہے تو کیا ہوا، نماز کا وقت ہے، تو یہ وضو نہیں مانا جائے گا۔ وضو غصبی جگہ پہ نہ ہو، مال غصبی نہ ہو، تو یہ وضو کے شرائط ہیں، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور تم یہ پانی نہیں دے سکتے، نہیں، یہ مباح ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے، کسی کا حق نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ نہاتے ہیں، لیکن اگر ہم نجس ہیں، کسی بھی طریقے سے نجس ہیں، اگر یہ نجاست نہیں ختم ہوگی بغیر غسل کے، جب تک غسل اس طریقے سے نہ بجا لایا جائے تو ہماری نماز بھی بیکار ہو جائے گی، تلاوت قرآن بھی بیکار ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مسئلے مسائل کی طرف دھیان دیں، اور آج کل تو وہ زمانہ نیٹ کا ہے، موبائل کا ہے، ہر انسان ہر اعتبار سے وضو غسل سیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، کتابیں ہیں، ویڈیو ہے، علماء ہیں، سوال کر کے انسان سیکھ سکتا ہے۔ سیکھنے میں شرم نہ کیجیے، اعمال کی قبولیت میں ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہم بجا لا رہے ہیں اسے قبول ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بجا تو لا رہے ہیں لیکن یہ مقبول نہ ہو، یہ قبول نہ ہو، تو کیا فائدہ محنت کرنے سے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم تعلیمات احکام، مسائل احکام کی جانب توجہ دیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے اسلام کی تعلیم کی جانب متوجہ ہوں گے، اور اس مہینوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کے تعلیمات کی پابندی کریں گے، دین کی جانب راغب ہوں گے، خدمت دین کریں گے، اور خدمت دین کے جذبے کے تحت ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے، پیار اور محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کریں گے، گھر میں بھی سکون ہوگا، سماج میں بھی سکون ہوگا۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے وہ رسول اور آل رسول پہ درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی سید شباب اہل الجنہ الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔
اللہم صلی علی مولانا صاحب الحسر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آباء فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی نماز کو قبول فرما، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کی تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، کار خیر کرنے میں ہم سب کو حوصلہ عنایت فرما، مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔